بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام المرسلین، میرے اور آپ کے پیارے نبی اور پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ ماشاءاللہ آج کئی نئے چہرے نظر آ رہے ہیں جو پچھلے دروس میں ہمارے پاس نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اس ہفتہ وار درس میں آنا اور اتنی محنت کر کے، ڈیوٹی کر کے ٹائم نکالنا اس گئے گزرے دور میں یقیناً یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، اور جو بھائی مشکل آ رہے ہیں ان کو خصوصی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو بھائی نئے آتے ہیں ایک ہفتہ ایک ہی جاتے ہیں، پھر ڈیوٹی کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے تو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو بھائی مستقل آئیں ہمیں ان سے بڑی دلی خوشی ہے کہ وہ مستقل جو ایک کلاس چل رہی ہے حدیث کی، تفسیر کی، عقیدے کی، توحید کی، یعنی توحید بھائی ڈیوٹیوں کی وجہ سے ان کی چینجنگ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اور ہم سب کے تمام معاملات آسان کرے، اور ہم یہ جو ٹائم نکالتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، اور اپنی رضا کے لیے آنا یہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبول فرمائے، پھر اس دین کے کام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جو صحیح ثابت شدہ ہیں، اور پھر قرآنی تفسیر، آیات، جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہمارے پاس میرے شہر قصور سے ہی آئے ہوئے ہمارے مہمان جو عمرے پہ تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا فضیلت الشیخ قاری ادریس ثاقب صاحب، یہ قصور کے اندر، ضلع قصور کے اندر جامعہ امام بخاری کے نام سے، جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری کے نام سے ایک ادارہ ہے ماشاءاللہ جو ضلع قصور میں چلا رہے ہیں، اور ہر سال ماشاءاللہ 10-12 طلباء جو کتب ستہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، جن میں آخری کتاب صحیح بخاری ہوتی ہے، ان کا تقریب ہوتی ہے، ان کو نوازا جاتا ہے انعامات سے، علماء کرام تشریف لاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے ہمارے ضلع قصور کے لیے، کیونکہ کوئی بھی ایسا دینی مشکل ادارہ نہیں تھا جس میں تمام شعبے ہوں اور بچے ایک جگہ پر پڑھ سکیں، یعنی حفظ بچے کہیں کرتے تھے، قرات کہیں پڑھتے تھے، کتابیں جا کے کسی اور شہر میں پڑھتے تھے، تو الحمدللہ یہ ضلع قصور میں ایک کامیاب ادارہ جا رہا ہے۔ ہماری دلی دعا ہے، اور آپ سب بھی دعا فرمائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دینی ادارے کو بھی، اور بھی جتنے دینی ادارے جو قرآن و حدیث پہ کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں، جو قرآن و سنت کا صحیح پیغام پہنچا رہے ہیں اسی طریقے سے، جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو دے کے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو 4 چاند لگائے اور قیامت تک ان کو ایسا آباد فرمائے کہ جس کی کوئی مثال نہ ملے، اور اس سے علم کے سمندر نکلیں علماء کرام کی صورت میں، اور پوری دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری دنیا میں لاگو کرنے کا وہ اہم ترین کردار ادا کریں۔ ابھی میں شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں وعظ و نصیحت کریں کہ ہم مکہ کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں پر ہم جس طرح دنیا کما رہے ہیں اسی طرح دین کو کمانا، جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا تو ہم کما رہے ہیں جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، لیکن دنیا میں کس لیے آئے تھے، اس مقصد کو مکہ میں اگر ہم نے پورا نہیں کیا، دین کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھا، صرف دنیا یہاں سے لے کے گئے تو پھر ہم بہت بڑے خسارے میں، لیکن اگر دنیا کے ساتھ ہم نے دین کو بھی سیکھ کر کے یہاں سے گئے تو میں سمجھوں گا کہ ہم سے زیادہ اور کوئی آگے نہیں، کیونکہ آپ اس جگہ سے دینی علم صحیح حاصل کر رہے ہیں جہاں پر وحی نازل ہوتی رہی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، جہاں پیدا ہوئے۔ مکہ کی عظمت فضائل بہت زیادہ ہیں جس پہ بات ہوتی رہتی ہے، تو ابھی شیخ صاحب ہمیں اس میں وعظ و نصیحت فرمائیں گے کہ ہم اس علم کو مکہ میں حاصل کر رہے ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمیں محنت کوشش کرنی چاہیے، اس میں انشاءاللہ ہمیں وعظ و نصیحت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کا آنا اور ان کی تمام محنتیں قبول فرمائے، اور یہ جو ہمیں وعظ و نصیحت کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فلیتفضل مشکوراً
شیخ قاری ادریس ثاقب صاحب تفضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه. آنکھیں اگر نہیں بھی دیکھ رہی لیکن آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا. ما جربنا علیک الا صدقا. ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. جب بھی بولا آپ نے سچ بولا. ہماری آنکھیں نہیں بھی دیکھتی. اگر آپ نے کہہ دیا تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ لشکر جرار ہم پہ حملہ کرنے والا ہے. یعنی اتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے والے کہ ہماری لڑکیوں نے شرم و حیا اس شخص سے سیکھا ہے. لیکن کیفیت دیکھیں. آپ نے جب سب یہ سوال کیا اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں مجھ پہ اتنا یقین ہے تو پھر میری بات مانو. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. میرے بھائیوں اور بزرگوں پھر کیا ہوا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا تو سچ بولتا ہے. ان محبت کا اظہار کرنے والوں میں ایک وہ شخص بھی تھا جس نے پتھر اٹھا کے کہا تھا تب لک یا محمد الہذا جمعتنا. تو ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائے تو نے اس لیے جمع کیا ہم کو. پھر میرے بزرگ اور بھائیوں پھر کیا ہوا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا لیکن پھر آپ کو کتنا پریشان کیا گیا. یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنے والا لکھنے والا سیرت نگار لکھتا ہے کہ ایک شخص آواز دے کے لوگوں سے کہتا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک شخص آواز دے رہا ہے لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے اور پیچھے سے ایک شخص اس کو پتھر مارتا ہے اور کہتا ہے ایھا الناس لا تطیعوہ فإنہ رجل کذاب. اے لوگوں اس کی بات نہ مانو یہ جھوٹ بولتا ہے. پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یہ پہلا کون ہے پچھلا کون ہے. جواب ملتا ہے پہلے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پیچھے پتھر مارنے والا شخص یہ حقیقی چچا ہے ابو لہب.
پھر میرے بھائیوں کتنا ستایا گیا، کون سی تکلیف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی۔ اگر آپ بازار میں نکلتے ہیں، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے اور آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کے یوں کر کے جناب کھینچ دیا گیا، آپ کی آنکھیں ابل کے باہر آ گئی، اتنا ستایا گیا۔ اور اس میں شک نہیں میرے بھائیوں، یہ حق ہے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ اگر گھر کے اندر ہے تو میرے بھائیوں اس انداز میں کہ اگر آپ کے چولہے پہ کھانا پک رہا ہے، ہنڈیا کے اندر ایسی چیز پھینکی جاتی نشانہ لگا کے کہ آپ کا کھانا خراب ہو جاتا، اور یہ حق ہے میرے بھائیوں، پھر کہاں تک کتنا پریشان کیا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر سین کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں، آپ نے علماء سے سنا، صرف یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سین کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور مکے کفار قریش دیکھ کر کہتے ہیں کہ کون ہے کہ فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا، اونٹنی ذبح ہوئی ہے، وہاں سے وہ اس کی جیر اٹھا کے لائے، یا بعض اس کا ترجمہ اوجری کرتے ہیں، اٹھا کے لائے، جب یہ شخص سجدے میں جائے تو اس کے کندھوں پہ لا کر رکھتے۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور میرے بھائیوں وہ لے کے آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جب پہنچے، اس نے لا کے کندھوں پہ وہ گند لا کے گرایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ خوشی کے ساتھ ہنس ہنس کے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دیکھ تو رہا تھا لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں دوڑتا دوڑتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی عمر ہے، ان کو جا کے بتایا کہ مکے والوں نے تیرے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، کیا کیفیت ہوگی اس وقت، چھوٹی سی عمر اور بچپن کا دور۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آئی، آ کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کندھوں سے وہ بوجھ اتارا۔ میرے بھائیوں کس لیے یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ حتیٰ کہ اتنا ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ جب طائف کی بستی میں گئے، دیکھو میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ آپ نے پڑھی ہے یہ باتیں، اور پڑھنی بھی چاہیے نا، کہ بندہ اخبار بھی پڑھتا ہے، ڈائجسٹ بھی پڑھ لیتا ہے، ناول بھی پڑھ لیتا ہے، پڑھنا تو یہ چاہیے نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے۔ کس کے لیے کیا ہے یہ سب کچھ؟ مکے والوں کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں پہنچے، وہاں کے سرداروں سے بات جا کے کی تو وہاں کے 3 سردار، میرے بزرگ اور بھائیوں غور کرنا، حبیب، مسعود اور عبد یاریر بن عبد کلال، ان تینوں سے بات کی، ان تینوں نے کیا جواب دیا؟ ایک نے کہا کہ کیا مکے اور طائف کی بستی میں اللہ کو نبی بنانے کے لیے تو یتیم ملا تھا، کسی اور کو سر پہ نبوت کا تاج کیوں نہیں سجا دیا؟ اور ایک کیا کہتا ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر میں آپ کی مخالفت کروں تو کسی مصیبت سے خالی نہیں، اس لیے میں آپ سے بات نہیں کرنا۔ تیسرے نے پھر اور کچھ باتیں کی۔ میرے بزرگ اور بھائیوں پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے قیام کے بعد جب طائف سے واپس پلٹتے ہیں تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں جب واپسی سفر شروع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے، اتنا پریشان کیا گیا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ زید آخر اس طرح کیوں کرتا تھا؟ کہا جب پتھر دائیں طرف سے آتا تھا تو میں دوڑ کے پتھر سے بچانے کے لیے اپنے محبوب کو دائیں طرف دوڑ کے جاتا، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی زخمی ہو گئے، اور میرے بزرگ اور بھائیوں پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم
زخموں سے چور ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک، آپ کا جوتا مبارک خون سے لت پت ہو گیا۔ اور یہاں تک بھی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کے محبوب اگر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یوں کر کے کندھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ آگے صحیح بخاری کی حدیث سنیے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب کیا میدان احد سے بھی زیادہ کوئی پریشان کن دل آپ کی زندگی میں آیا جب آپ کا چہرہ زخمی کر دیا گیا، میدان احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، کیا اس دن سے بھی زیادہ دن کوئی سخت آپ کی زندگی میں آیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، ذرا غور کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں عائشہ، ہاں اس سے بھی زیادہ سخت وہ دن تھا جب طائف کی بستی میں نے عبد یعین بن عبد قرال کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پیش کیا، عقیدہ توحید کو پیش کیا۔ جس وقت میں واپس چل رہا تھا اتنا پریشان تھا کہ لوگ میرے پر پتھر برسا رہے تھے، آخرکار چلتے چلتے سیرت نگار لکھتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، اور اس وہاں سے نکل کر جس وقت وہاں پر بھی ایک غلام سے ملاقات ہوتی ہے، اس غلام کو اس باغ کا مالک کہتا ہے کہ جاؤ اس کو انگور پیش کرو۔ جب انگوروں کا گچھا لے کے وہ نوجوان اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھانا شروع کیا تو وہ سوال کرتا ہے بسم اللہ، اس زمین پہ بسم اللہ کہا۔ جو سوال کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس علاقے کا واسی ہے؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا اس علاقے کا جس علاقے میں میرے بھائی یونس بن متہ یونس علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو پیش کیا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو یہ حیران و ششدر ہو کے یہ جناب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک گیا۔ ہاں جو میں بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کرنے شعالم یا کرنے منازل جگہ پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوں کر کے میں ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، اس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوں بدلی نمودار ہوتی ہے، ایک بادل نمودار ہوتا ہے، اس بادل میں سیدنا جبریل علیہ السلام نظر آئے اور سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ کے عرض کرتے اللہ کے محبوب آج میں اکیلا نہیں آیا، آج میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ ذرا غور کرنا میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہے، کن کن تکالیف کا سامنا کیا ہے۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آج میں اکیلا نہیں، آج میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اللہ کے محبوب رب العالمین نے سب کچھ سن لیا، مالک نے سب کچھ دیکھ لیا جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ حکم دے۔ یہ فرشتہ سوال کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب اگر حکم ہو تو ان لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کے ان کا قیمہ بنا دیا جائے، ان کو پیس کے رکھ دوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اور اس بات پہ میرے بزرگ اور بھائیوں ہم سب غور کریں کہ جناب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کے بغیر فرشتہ زمین پہ نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کہلوائی کہ تیرے رب کے حکم کے بغیر کوئی فرشتہ آسمان سے زمین پہ نہیں آتا۔ وَالْعِبَادُ الْمُكْرَمُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب ایسی مخلوق ہے جو بڑے معزز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہے۔ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات کرتے ہو سب کرتے نہیں جاتے، یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم ہوتا ہے وہی کرتے۔ یہ فرشتہ آیا ہے اللہ کے حکم سے آیا ہے، آگے کہا اللہ کے محبوب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر میرا محبوب کہے، میرا محبوب اس بات کا اظہار کرے تو ان لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کے ان کو پیس دیا جائے۔ کیا حکم ہے میرے لیے، میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں، ان کی آنے والی نسل ضرور مسلمان ہو جائے گی۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں محبوب علیہ السلام کے ہونٹ مبارک حرکت میں آئے، میں نے کہا شاید آج ان پر بددعا کی جائے گی، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، لیکن میں نے سنا اس وقت بھی محبوب یہی فرما رہے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے، ان کو میری شان اور میری عظمت کا پتہ نہیں۔ یہ عظمت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر خواہ بن کے آئے، اور خیر خواہی کی اندازہ تو اس حدیث سے ہم لگائے میرے بزرگ بھائیوں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ اور ذرا میں نے تو پہلے گزارش کی کہ بھائیوں سبق سنانا ہے، یہ تو پڑھے لکھے مشائخ ہیں، میں تو صرف ایک طالب علم آپ کی محبت میں ایک سبق سنا رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ مسند احمد کی روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت نماز شروع کی۔ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن کہہ دیں گے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یا اللہ ان کتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جو تو میرے فرما بردار ہیں وہ تو میرے ہیں، اور جو میرے نافرمان ہے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہیں گے کہ مولا تو اللہ معاف کر دے تیری مرضی، تو عذاب کرے تیری مرضی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تذکرہ پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تو نے کہا تھا، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو؟ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ مالک اگر سوال کرنے پہ آ جائے تو اپنے نبیوں سے سوال کر لے۔ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اگر معاف کرنے پہ آئے تو گناہگار کو معاف کر دے، اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کو بغیر سوال اور بغیر حساب سے معاف کر دینا۔ ہمارے بس کی بات نہیں تیرے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا، ہم بڑے گناہگار ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا آپ نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا میری کیا مجال، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اللہ میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا، اور جب تک میں ان میں تھا اس وقت تک میں ان میں گواہ حاضر تھا، گواہ تھا۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا مولا تو نگران۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ اگر تو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر یا اللہ تو عذاب کرے تو تیرے بندے، اور اگر تو معاف کر دے تو مولا تو غالب حکمت والا ہے۔ دو نبیوں کا تذکرہ پڑھا، ذرا یہاں پہ ہوشیار ہو کے ذرا پوری توجہ سے میرے بھائیوں بات کو سنیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، کائنات کے امام علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر رک کے ہم سوچیں کہ کون رو رہا ہے، کون رو رہا ہے؟ یہاں پہ فرما بردار بیٹے کا باپ رو پڑے تو بیٹا کہتا ہے ابا جی رونے کا کیا مقصد ہے، ہماری زندگی کس لیے کہ میری زندگی میں آپ روئیں، آپ مجھے حکم کریں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ باپ رو پڑے تو پریشان ہو جائے، ماں رو پڑے پریشان ہو جائے، بیوی رو پڑے پریشان ہو جائے، بچہ رو پڑے پریشان ہو جائے، استاد رو پڑے پریشان ہو جائے، شاگرد رو پڑے پریشان ہو جائے، بھائی روئے تو پریشان ہو جائے۔ یہ کون رو رہا ہے؟ یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اب رونے کا سبب کیا ہے اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے۔
رو رہے ہیں، ساری رات روتے روتے گزر گئی، ساری رات روتے گزر گئی۔ قربان جاؤں پھر کائنات کے خالق و مالک نے، رب العالمین نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل جا میرے محبوب سے پوچھ کیوں روتے ہو، ما یبکیک، کیوں رو رہے ہو؟ جبریل آئے، آ کے سوال کیا اللہ کے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں روتے کیوں ہو؟ اللہ کے محبوب کہتے ہیں جبریل میرے اللہ کو پتہ ہے میں کیوں رو رہا ہوں۔ کہا جی اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ پھر پوچھتے ہیں، اس بات میں ہم نے غور کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب کیا کہتے ہیں کہ جبریل میں اپنی امت کی وجہ سے رو رہا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا؟ وہ محبوب ساری رات ہمارے لیے روتے گزارتے، پتھر کھائے امت کی خاطر، ساری رات روئے امت کی خاطر۔ پھر امت کی یہیں پہ فکر نہیں میرے بھائیوں، اگر قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو سارے میدان محشر میں پیغمبر بھی اس وقت یہی کہہ رہے ہوں گے، رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی، یا اللہ میری جان کی خیر ہو، میری جان کی خیر ہو۔ پورے میدان محشر میں ایک ہی آواز آ رہی ہوگی، رب سلم امتی، اللہ میری امت کی خیر ہو۔ محبوب وہاں پہ جا کے بھی امت کی فکر، یہاں پہ بھی امت کی فکر۔ ہم امتی ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم امتی ہونے کے تقاضے سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہے۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ ایک امتی ہو، نماز کا وقت ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام ہے، زندگی کے آخری ایام ہے اللہ، بلکہ زندگی کے آخری سانس اور آخری وقت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے محبوب کی ہونٹ مبارک کھلتے ہوئے دیکھے تو محبوب اس وقت یہی کہہ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اور میرے بھائیوں، اگر نماز پڑھتے ہیں، نماز سنت کے مطابق، نماز جو طریقہ محبوب نے سکھایا، جس عقیدہ توحید کے لیے محبوب نے مارے کھائیں، کیا اس عقیدے کے لیے میرے پاس وقت ہے؟ میں اس عقیدے کے لیے وقت نکالتا ہوں، وہ عقیدہ سیکھوں، نماز کا وہ طریقہ سیکھوں جو محبوب نے سکھایا۔ اور محبوب علیہ السلام نے حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہو دیکھتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اس بات پر فکر کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں۔ جس طرح میرا بھائی کہہ رہا تھا شروع میں، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ مکہ المکرمہ جیسا شہر جہاں پہ آنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہاں پر اگر کام دیا ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ تو یہاں رہ کے اگر عقیدہ توحید سیکھنے کے لیے اور محبوب علیہ السلام کی سنت کو سیکھنے کے لیے اگر ہم وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ معمولی عمل نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دین سیکھنے کے لیے، عقیدہ توحید سیکھنے کے لیے، محبوب علیہ السلام کی حدیث کو سمجھنے کے لیے، محبوب علیہ السلام کی شریعت کو سمجھنے کے لیے، اور جناب اپنے دل میں اتارنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور نکلتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَتَزَوْ أَجْنِحَتَهَا رِزَلَّ طَالِبِ الْعِلْمِ، جو دین کے علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے اپنے پر رکھ دیتے، اس کے لیے پر بچھاتے۔ جہاں جہاں سے آپ وقت نکال کے آئے میرے بھائیوں، آپ معمولی کام کے لیے نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرشتوں نے آپ کے لیے پر بچھائے، اور یہ حق ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور جب جہاں جہاں سے آپ وقت نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اپنے کاروبار سے فارغ ہو کے تھکاوٹ کے باوجود اور مصروفیات ترک کر کے چھوڑ کے آئے، یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من فی السماوات و من فی الارض، کائنات کی ساری چیزیں دین کے سیکھنے سکھانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ لا یستغفر من فی السماوات و من فی الارض، آسمان کی ساری مخلوقات
دین کے سیکھنے سکھانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے پیٹ میں مچھلی دعا کرنی ہوتی ہے، یا اللہ جو تیرا دین سیکھنے کے لیے، تیرے دین کو سکھانے کے لیے چل پڑا اس کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حتی النمرہ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، اپنے سراخ میں دین کے سیکھنے سکھانے والے جس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے، اس مقصد کے لیے اخلاص اللہ سے سوال کریں، خالص اللہ کے لیے، کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقیدہ توحید کو سیکھ رہا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھ رہا ہے، محبوب کی سنت کو سیکھ رہا ہے، محبوب علیہ السلام کی نماز کو سیکھ رہا ہے، ایک ایک لفظ سیکھنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ کائنات کی ہر چیز دین کے سیکھنے سکھانے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور آخری بات، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو علم سیکھنے کے لیے، علم میرے بھائیوں، علم صرف دو چیزوں کا نام ہے، علم، باقی جو کچھ بھی سیکھا جا رہا ہے وہ کائنات میں ہنر ہے، وہ فن ہے، جو جناب دنیا کمانے کا طریقہ ہے۔ صرف علم کس چیز کا نام ہے؟ علم ایک قرآن اور دوسرا کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، ان دو چیزوں کا نام علم ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے وہ زمین پہ نہیں، وہ زمین پر چل تو زمین پہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جنت کی شاہراہ پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ جنت کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو اس راستے میں دنیا سے چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کی موت نصیب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھائیوں کا یہ جمع ہونا، دین کے لیے وقت نکالنا اور دین کے لیے کوشش کرنا اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، جو کچھ کوئی اچھی بات ہوئی وہ اللہ کی طرف سے، جو کمی کوتاہی ہوگی میری طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دے اور یہ دین کے لیے جمع ہونا اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ میں شیخ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، جن کو اپنی زندگی میں لانا ہے، کہ دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک، پتھر مارنے والوں کے ساتھ بھی کیسا رویہ، آپ کو نعوذ باللہ سب سے بڑا جھوٹا کہنے والوں کے ساتھ کیسا رویہ، اس کو ہم اپنے معاملات میں دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، بہن بھائیوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنی کمپنی میں دیکھیں، اپنے اونچے والے لوگوں کے ساتھ دیکھیں، جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم بھی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی جو سنت اور طریقہ معافی والا تھا، کیا ہمارے اندر بھی ویسا ہے، یا ہم بڑے چودھری اور پھنے خواہ ہیں، ہم معاف نہیں کر سکتے کسی کو؟ یہ میرے بھائیوں، زندگی جو ہے وہ برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے اور ایک دن پگھل جانی ہے، اور انسان کی باڈی کے اندر یہ جو ٹیوب ہے یہ پنکچر ہو جانی ہے، انسان ایک دن چلے جانا ہے، اور جو بھی گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا، یہ ہم سب کو پتہ ہے، تاکہ کافر بھی یہ جانتے ہیں جو گیا وہ واپس نہیں آتا۔ تو پھر میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس علم کو سیکھ کر کے، جو قرآن اور سنت کا نام ہے، قرآن اور حدیث کا نام ہے، اس کو سیکھ کر کے گزاریں۔ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کو سیکھے بغیر نہ کریں۔ میں عام طور پہ مکہ والے بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ حرم کے اندر دیکھتے ہیں طواف کرنے والے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن طواف سنت کے مطابق کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ جس جگہ پہ دیکھیں لوگ اشارہ کر رہے ہیں، جہاں جس کا جی چاہتا ہے اشارہ کر رہے ہیں۔ اشارہ کرنے کی ایک ہی جگہ ہے اور وہ حجر اسود، اور وہ بھی صرف طواف کے اندر، صفا مروہ میں کوئی اشارہ نہیں، لیکن لوگ صفا پہ بھی اشارے کر رہے ہیں، مروہ پہ بھی اشارے کر رہے ہیں۔ عمرے کتنے کیے؟ یہ 50 عمرے کر لیے، مکہ میں رہتے 10 سال ہو گئے،
لیکن عمرے کا طریقہ نہیں پتہ۔ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، روز ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ان کا بھی یہی حال ہے، باقی دینی ہمارے معاملات ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، تو پھر میرے بھائیوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، طواف تو کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، مکہ میں رہ کے مکہ والوں کو یہ آسانیاں موجود ہیں، لیکن سیکھے بغیر کر رہے ہیں۔ روز کتنے فون آتے ہیں کہ یاسر بھائی یہ فلانے حاجی آئے تھے، ہم حرم میں تھے، انہوں نے ٹینڈ کروا دی، ابھی طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا۔ کسی نے صفا مروہ کیا تو جا کے احرام اتار دیا، اگلے دن بال کٹوائے۔ کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، تو وہ کرنے کیا آیا تھا؟ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ لگا کے کیوں آیا وہ؟ اس کا نہیں پتا۔ یہ تو لگائے اپنی سہولت کے لیے کہ رہائش ملنی ہے، آپ کو ویزا ملنا ہے، ٹکٹ ملنی، جہاز پہ بیٹھنا ہے، لیکن آ کے جو کام کرنا ہے جس کو عمرہ کہتے ہیں وہ سیکھا ہی نہیں، وہ سیکھے بغیر آ گیا، تو پھر اس طرح کی غلطیاں ہوں گی، پھر بعد میں پوچھے گا۔ تو میرے بھائی بنا سیکھے، بنا علم حاصل کیے جو بھی ہم عبادت کریں گے اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے دین کو سیکھیں، ہر کام کو سیکھیں، پھر عمل کریں، اور یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا، بغیر سیکھے ہوئے وہ کام کرتے تھے، جو ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں اسی لیے۔ یہودیوں کا طریقہ تھا، ان کو حق بات پتہ تھی، بتاتے نہیں تھے، چھپاتے تھے، اور یہ ہماری امت کے بعض علماء کا طریقہ ہے آج، یہ حق پتہ ہے ان کو لیکن لوگوں کو سچ نہیں بتاتے، اپنی دنیا آخرت خراب کر رہے ہیں۔ سب نہیں، ہمیشہ بعض کی بات ہوتی، سب کی کبھی نہیں بات ہوتی۔ ایسے عوام میں بھی سب نہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو بغیر سیکھے عمل کیے جا رہے ہیں، عیسائیوں کا طریقہ ہے، پتہ کوئی نہیں ہے لیکن عمل کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور سب سے افضل جگہ میں جہاں پر آنے کی لوگ تمنائیں رکھتے ہیں، ہمارے سامنے مشائخ بیٹھے ہیں، ذرا ان سے ہم پوچھ کے دیکھیں کہ عمرے کے لیے آئے ہیں، آپ کے دن گزر رہے ہیں، دل میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کل نہیں پرسوں جانا ہے، دن اتنے 20 میں سے 18 رہ گئے ہیں، 17 رہ گئے، 14 رہ گئے، 5 رہ گئے، 3 رہ گئے، صبح ہم نے چلے جانا۔ ہر عمرے والے کا یہ حال ہے، بلکہ کئی بھائی تو ان کی جب آخر میں کئی میرے ساتھ بھی پیش آئے، پوچھتے ہیں جی اب سب کوئی ایسا طریقہ نہیں ٹکٹ والے ہم ان کو 10,000 روپیہ دیں، ایک دن بڑھا دیں، ابھی دعائیں بڑی باقی رہ گئی۔ وہ ایک دن کا 10-10 20-20 ہزار بھرنے کے لیے تیار ہے کہ ایک دن اور مل جائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ کتنی بڑی سعادت دی کہ مکہ میں رکھا، یا جن بھائیوں کو مدینہ میں رکھا۔ دنیا میں سب سے افضل یہ 2 جگہ ہیں، اور ان جگہوں میں رہ رہے ہیں، بار بار آ جا رہے ہیں، اور ہم یہاں پر رہ کر کے دین نہ پڑھیں، دین نہ سیکھیں، تو میرے بھائیوں اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت آپ لوگوں کا یہ ٹائم نکالنا، بیٹھنا، ہمارا یہاں جمع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو اخلاص دے، اور اس صحیح علم سے بہرور کرے جو علم ہمیں جنت میں لے جائے۔ میں آخر میں پھر شیخ قاری ادریس ثاقب صاحب کا اور اپنے بھائی قاری عابد صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے ٹائم نکالا، اور آپ لوگوں کو انہوں نے اپنے خطاب سے پرسرور کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ابھی اذان میں کتنا ٹائم باقی ہے؟ صبح ٹائم دیکھیں ابھی جی سوالوں جو آپ کچھ کر لیں۔ یہ ہے کہ جاتے ہیں تو لوگ کی طواف کار ہوتے ہیں کہ عمرہ کار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دوستوں کی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر، یہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھائی کا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کپڑے میں گھروں میں یہ ہمارا لباس پہنا ہے، یہ ناپاک ہے، بھول گئے ہیں، جب نماز کا ٹائم آیا تو نماز پڑھ لی ہے، پھر یاد آیا کہ میرے یہ یار میں نے تو غلطی سے یہ کہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ میں تو بھول گیا ہوں، میں نے نماز پڑھ لی ہے، لباس میرا تو کہ وہ صاف نہیں تھا، اس کے بارے میں کیا حکم کیا ہے کہ اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلا سوال بھائی کا ہے کہ حرم میں لوگ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لوگ تصویریں بہت بناتے ہیں، تو یہ تصویریں بنانی چاہیے کہ نہیں؟ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ بھائیوں کو سب کو یہ کہوں گا کہ اپنے دل سے پوچھیں آپ کا دل کیا کہتا ہے، بنانی چاہیے کہ نہیں؟ جواب موجود ہے دل میں، یہی جواب ہے۔ تو کتنی تصویریں بنا رہے ہیں ہم؟ اگر کسی کا دل کر رہا ہے خانہ کعبہ کی بنا لی، خانہ کعبہ کی تصویر بھیج رہے ہیں جس کو کسی نے نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں، خانہ کعبہ کے اندر تو جان نہیں۔ بہرحال اس میں
ضرورت کے تحت علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اس اجازت کو یہ جب سے موبائل کیمرہ عام ہوا ہے ہر بندہ تصویر بنا رہا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ جتنا ہو سکتا ہے اس سے بچیں۔ کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے جہاں پر کوئی ہمارا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے بنائی ہے تو انشاءاللہ خیر ہے۔ جیسے ابھی مثلا یہ آفس ہے، کچھ سرکاری چیزیں جس کی وجہ سے ادارے والے آتے ہیں تصویر بنا کے لے کے جاتے ہیں، ان کو کئی جگہ پر پیش کرنی کہ آپ کا کیا کام ہے، کون سا درس کس دن ہوتا ہے، یہ ادارے والوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے کسی جگہ پر دینی۔ اس طرح کی کوئی بھی مجبوری وہ اللہ جانتا ہے، اور ادارے والے یا انسان ہم جانتے ہیں کیا ہے، تو ایسی مجبوری میں اللہ جانتا ہے کیوں بنا رہے ہیں۔ اور ایک ہے شوقیہ کہ میں یہاں بھی پوز بنا کے تصویر بنا رہا ہوں، یہاں بھی پوز بنا کے، ادھر بھی پوز بنا کے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیوں اتار رہے ہیں، کیا مجبوری ہے اس میں۔ تو اس لیے اس سے جتنا ہو سکے بچ جائیں، اور بچنا اس میں ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ دوسرا سوال بھائی کیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی، اگر غسل کر لیا تھا تب بھی، اور کپڑے اگر ناپاک تھے تب بھی، پتہ نہیں تھا نماز پڑھ لی، اور پتہ چلنے کے بعد اگر اس نے غسل نہیں کیا تھا تو غسل کرے اور نماز کو دہرائے، اور اگر کپڑے ناپاک تھے تو ناپاکی میں دیکھا جائے گا اس کی ناپاک احتلام کی وجہ سے تھا یا کوئی پیشاب کی چھینٹیں یا پخانہ لگا ہے تو یہ دیکھا جائے گا۔ اگر تو پیشاب پخانہ کی کوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو اس کو دھوئے اتنی جگہ کو اور نماز پڑھے دوبارہ دہرائے، اور اگر احتلام ہے تو احتلام والی اس جگہ کو دیکھا جائے گا کہ اس کے احتلام والی جگہ پر اگر وہ منی سوکھی ہوئی ہے اس کو کھرچ دے، اگر کھرچنے کی نوبت ہے، اگر وہ گیلی تھی کپڑے صاف کر دے، جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احتلام ہوتا تو ہماری ماں ایسے صاف کرتی اور آپ غسل کر کے آتے اسی کپڑے کو پہنتے جا کے جماعت کرواتے، خشک ہوتی تو ناخن سے کھرچ دیتی، گیلی ہوتی تو کسی کپڑے صاف کر دیتی اور آپ وہی پہن کے جا کے نماز کرواتے۔ اگر آپ دھونا چاہتے ہیں دھو بھی سکتے ہیں، اتنی جگہ کو دھو کے آپ جا کے نماز پڑھیں، لیکن وہ پورے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے جو ہمارے یہاں کنسیپٹ لوگوں میں بنا ہوا ہے تو احتلام جن کپڑوں میں ہو گیا پورے کپڑے ناپاک ہو گئے، جو ناپاک پورے نہیں ہوئے، اس کی جگہ ہوئی اس جگہ کو دھو لیں۔ نہ ہی وہ آپ کی بیڈ شیٹ ناپاک ہوئی ہے، نہ آپ کو پوری بیڈ شیٹ دھونے کی ضرورت ہے، کہ لوگ بیڈ کی شیٹ بھی دھوتے ہیں، پورا کمبل بھی دھوتے ہیں جس میں سوئے تھے، یہ اپنے اوپر سختی کرنے والی بات ہے۔ تو یہ اذان سنی، اذان شروع ہوگی، اس کے بعد سوال جواب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم. جی 5 منٹ سوال کرتے ہیں پھر بھائی وضو وغیرہ کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں کے مقام میں پاکستان سے آئے ہیں خاتمی کے لیے زیادہ زور دیتے ہیں کہ مچھلی عائشہ سے احرام باندھا جائے مگر حدیث کے رول یہ مفید لوگوں کے لیے مچھلی عائشہ تو ہم کہاں سے باندھیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ جو بھائی مکہ میں رہ رہے ہیں ہم کیا مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مختصر طریقے سے سوال اس طرح ہے. جو لوگ مکہ میں یہاں ویزا لے کے آئے مکہ میں کام کر رہے ہیں وہ بھی مقیم کے معنی میں ہیں یعنی مقیم ہی ہیں یعنی 4 دن سے زیادہ ادھر رہ رہے ہیں تو انہوں نے پوری نماز پڑھنی ہے. پوری نماز پڑھ رہا ہے وہ مقیم ہے. تو مقیم بندہ جو مکہ کے اندر ہے کیا اس کو عمرہ کرنا چاہیے؟ اس کے لیے عمرہ افضل نہیں. جو بندہ مکہ میں رہ رہا ہے چاہے وہ یہاں پیدا ہوا ہے یہاں جوان ہوا ہے یا جس طرح میں اور آپ ہیں یہاں رہ رہے ہیں ہمارے لیے مکہ میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا افضل نہیں ہے. افضل کیا ہے کہ جب بھی ہم مکہ سے باہر جائیں اور راستے میں واپسی پر میقات آئے تو میقات سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کریں. اور میقات 5 ہیں. مسجد عائشہ اور مسجد جیرانہ میقات نہیں ہیں. یہ دونوں حدود حرم سے باہر کی جگہ. لیکن مکہ والا مکہ میں رہتے ہوئے عمرہ کر سکتا ہے جائز ہے. میری بات غور سے سمجھنا کیونکہ اکثر آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے اور اکثر وہی یہ پوچھتے ہیں. مکہ میں رہتے ہوئے عمرے کرنا افضل نہیں ہے. طواف افضل ہے آپ جتنے ہو سکتا ہے کریں. لیکن جب کبھی آپ باہر نکلیں مکہ سے جائیں طائف جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں یلملم جا رہے ہیں جمبو کی طرف جا رہے ہیں ان راستوں میں واپسی پر میقات آتا ہے تو میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا یہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی آ رہا ہے عمرے کا ارادہ نہیں اس کا اسے پہلے عمرہ کیا ہوا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اکثر آپ لوگوں کے بھائی ایک دوسرے کو دم ڈالتے ہیں کہ مدینہ گیا تھا واپسی پہ اس نے احرام نہیں باندھا اس کو دم پڑ گیا. دم نہیں پڑا اس کی نیت ہے. اگر اس نے نیت کی تھی احرام نہیں باندھا تو یا تو میقات پہ واپس چلا جائے یا اس کا دم دے اور جہاں یاد ہے وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرے. اور اگر اس نے ارادہ ہی نہیں کیا اور میقات کراس کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی دم نہیں. اس کے ارادے پر تھا تو اس نے عمرے کا ارادہ ہی نہیں کیا یا ارادہ تھا لیکن میقات پر آ کے ارادہ بدل گیا. اس کو میسج آیا مثلا آپ کی ڈیوٹی ٹائم چینج ہوگی 10 گھنٹے پہلے کرنی. آپ کا ارادہ تھا کہ میں جا کے عمرہ کر کے ریسٹ کر کے ڈیوٹی پہ جاؤں گا. پتہ چلا ڈیوٹی پہلے یا آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے کوئی کام آ گیا یا نیند کا مسئلہ ہے آپ کہتے نہیں میں نہیں کرتا. آپ نے میقات پر ارادہ بدل دیا تو آپ پر کوئی دم نہیں. لیکن مکہ کے اندر رہتے ہوئے عمرہ جائز یا کر سکتے ہیں. کبھی ضرورت پیش آ گئی یا عرصہ ہو گیا آپ کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا چھٹی نہیں مل رہی کبھی آپ کا دل کرتا ہے 2-4 مہینے 5 مہینے گزر گئے آپ کہیں عمرہ کر لوں تو آپ کے لیے جائز ہے کر سکتے ہیں. لیکن کریں گے حدود حرم سے باہر احرام جا کے باندھیں. مکہ کے اندر سے احرام باندھنا یہ ثابت نہیں ہے. کسی صحابی نے حدیث کے جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وہ ظاہر اسی طرح ہے کہ مکہ والے مکہ سے باندھیں. وہ حج اور عمرے کا دونوں کا ذکر ہے. تو حاجی میں کیا ہوتا ہے کہ مکہ والے حاجی بھی آتے ہیں وہ بھی مکہ والے مکہ سے احرام باندھ کے باہر چلے جاتے ہیں. احرام کی حالت میں ان کا جسم حدود حرم سے باہر چلا جاتا ہے 9 تاریخ کو جب وہ عرفات جاتے ہیں اور واپس احرام کی حالت میں وہ حدود حرم کے اندر آ جاتے ہیں خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں. تو احرام کی حالت میں اس باڈی کو حدود حرم سے باہر لے جانا ضروری ہے. اس لیے حج میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حاجی ایٹومیٹکلی مکہ سے احرام باندھ کے 9 تاریخ کو احرام کی حالت میں حدود حرم سے باہر چلا جاتا ہے. لیکن عمرے میں کیا ہوتا ہے
کہ آپ نے گھر سے احرام باندھا، حرم پہنچے، طواف سے ہی کر کے بال کٹوا دیے، احرام کی حالت میں آپ کا یہ جسم حدود حرم سے باہر گیا ہی نہیں، اس لیے احرام باندھ کے حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔ چاہے آپ گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے احرام کپڑے کمرے سے آپ غسل کر کے کپڑے اتار کے احرام باندھیں، اپنی گاڑی پہ بیٹھیں، مسجد عائشہ چلے جائیں، جدہ روڈ پہ چلے جائیں، کاکیا روڈ پہ چلے جائیں، میدان عرفات کی طرف چلے جائیں، برجیاں لگی ہوئی ہیں حرم باؤنڈری والی، اس باؤنڈری سے آپ باہر نکلیں اور گاڑی چلا رہے ہیں آپ تو بیٹھے بیٹھے کہیں لبیک عمرہ 2 لفظ ہیں یا اللہم لبیک عمرہ 3 لفظ ہیں، ان تینوں میں یا دونوں میں کوئی ایک کہیں اور آگے سے یو ٹرن کر کے حدود حرم کے اندر داخل ہو جائیں، آ کے عمرہ کریں، تو آپ کا احرام کی حالت میں عمرے میں بھی یہ جسم حدود حرم سے باہر جا چکا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی اس باڈی کو حدود حرم سے باہر لے کے جانا ہے احرام کی حالت میں، وہ عمرے میں بھی اور حج میں بھی۔ حج میں آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اور عمرے میں ہمیں باہر لے کے جانا پڑے گا، تو عمرہ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ 5 جو مکات ہیں، طائف والا جو ہے اس کا نام سیل کبیر ہے، قرن المناظر بھی کہتے ہیں اس کو۔ دوسرا مکات ہے جو جمبو روڈ پہ جس کو جوفا کہتے ہیں، جو اہل شام کا ہے۔ تیسرا مکات یہ طائف اور یمبو کے بیچ میں، یہ جموم سے راستہ بھی جاتا ہے، مسجد جرانہ سے بھی جاتا ہے، اور یہ ابھی غیر معروف ہے، گوگل پہ ابھی ریسرچ کریں گے آئے گا، 5 سال پہلے نہیں آتا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے اس کو دیکھنے کے لیے ڈھونڈا تھا۔ اس کا نام ذات عرق ہے جو عراق والوں کے لیے تھا، لیکن وہاں پر مکہ کے گورنر نے اللہ ان کو جزائے خیر دے بہت بڑی مسجد اور بہت بڑا پروجیکٹ بنایا ہے بے آباد علاقے میں، کیونکہ ادھر ہی ہے، وہاں آبادی قریب نہیں ہے، لیکن بنا دیا، تیار ہو چکا ہے تاکہ اگر کوئی گزرے ادھر سے اس کو ہر سہولت موجود ہو، غسل کرنے کی، واش روم کی، مسجد کی، تو الحمدللہ تیار ہے۔ جب ہم گئے تھے بن رہی تھی، تو ابھی مجھے لگتا ہے تیار ہو چکی ہوگی۔ اور تیسرا 3 ہو گئے، چوتھا مکات ہے یہ یلملم جو ادھر کاکیا روڈ پہ ہے، یہ تقریباً 110 کلومیٹر جو یمن والوں کا ہے، اور 5واں مکات ہے جو مدینہ والوں کا ہے، ذوالحلیفہ۔ ان 5 مکات سے کوئی بندہ بھی کسی طرف سے بھی آئے، جس مکات سے گزرے گا اس کو عمرہ یا حج کا ارادہ رکھتا ہے۔ اچھا اس کا تھا، میں کہ شاید باہر کی مشین وغیرہ چل رہی کام ہو رہا ہے، مشہور اس کا تھا۔ تو جو بندہ بھی حج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ ان مکات سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کو احرام باندھ کے گزرنا پڑے گا، نہیں تو اس کو دم پڑے گا۔ دم کیا ہوتا ہے کہ ایک بکرا ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں تقسیم کرے گا، تو یہ احرام مکات سے باندھنا یہ واجب ہے، واجب چھوڑے گا اس کا دم دینا ہوگا۔ احرام باندھ لے کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کپڑے بدلنا، یہ احرام جب تک آپ نیت نہیں کریں گے، لبیک عمرہ نہیں کریں گے، یہ عام کپڑے ہیں آپ، یہ احرام کے 2 کپڑے عام کپڑے ہیں، ان میں کوئی پابندی آپ پہ لاگو نہیں ہوئی، یعنی آپ کمرے سے نہا کے یہ کپڑے اتار کے احرام کی 2 چادریں باندھ کے آپ نکل سکتے ہیں، ابھی عام کپڑے ہیں۔ جب آپ مکات پہ جیسے مدینہ سے کوئی نکلے اپنی بلڈنگ سے، وہ احرام باندھ کے مدینہ والے مکات پہ آ کے وہ نیت کر لے۔ ادھر مکہ کا رہنے والا اگر اس کو جیسا تفصیل ذکر کر دی ہے، اگر اس کو عمرہ کرنا ہے وہ کپڑے بدل کے احرام باندھ کے چلا جائے، حدود حرم سے باہر چلا جائے، جب وہ کہہ دے گا لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرہ کہے گا، تب اس پہ پابندیاں شروع ہوں گی، تب یہ احرام بنے گا، اس سے پہلے یہ عام کپڑے۔ اور جب سر منڈوا دے گا یا عورت ہے وہ بال کٹوا دے گی اپنے، تب یہ کپڑے عام کپڑے، پھر یہ احرام نہیں رہے گا۔ لیکن لوگوں کی نظر میں لگ رہا ہے اس طرح کپڑے کیونکہ ہم پہنتے نہیں ہیں، ہمارا رواج نہیں ہے، اس لیے ہمیں لگ رہا ہے وہ احرام ہے، لیکن بال منڈوانے کے بعد وہ عام کپڑے بن گئے، اسی طرح نیت کرنے سے پہلے وہ عام کپڑے۔ اذان جماعت کا ٹائم قریب ہو گیا ہے، انشاءاللہ کے دودھ کے اندر ہے کون